محمد اسد اصفہانی سلام پیش کریں گے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گھر کر میں نہ گھبرائی حسین، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوے ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین، ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اب علی مہندی صاحب ایک سلام پیش کریں گے۔ علی مہندی۔
ایک دفعہ اور سلوات پہ شاہ کی لاڈلی جب کہہ دیے زندہ نہ ہوئی، روئی گھبرائی بہت اور پریشان نہ ہوئی، قید خانے کی گھٹن موت کا سامان نہ ہوئی، جان لگتا تھا کہ معصوم کی بھیجان نہ ہوئی، لاش شبیر کی مقتل میں تڑپ جاتی تھی، قید خانے سے جو بچی کی صدا تھی، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی، کوئی یتیمہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے، سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کمر میں غم ہو، آپ نے دیکھی ہے کیا، آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، خون بے شیر سے اندازہ کیا تھا میں نے، آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے، آپ پہچانو گے کیسے میرا چہرہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ
نہیں کہتا بابا. آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی. رو پڑی کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی. آپ کے سامنے جب آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. میری آنکھوں سے بہے جاتے تھے آنسو اس دم. ہاتھ بھی میں نے لگایا نہیں دادی کی قسم. دینا چاہا تھا مجھے دینا چاہا تھا مجھے لوگوں نے صدقہ بابا. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. میں کھڑی ڈھونڈ رہی تھی میں چچا جان کا سر. کیسے بتلاؤں کہ کیا گزری تیری بیٹی پر. مجھ کو ظالم نے کنیزی میں جو مانگا بابا. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. قیدی کہتا ہے کوئی قیدی کہتا ہے کوئی یتیمہ بابا. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. صلی اللہ محمد وآلہ محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اور اب وہ لطف نقل مرثیہ پیش کریں گے. صلی اللہ محمد. یوں سکینہ نے پکارا اے میرے بابا حسین. یوں سکینہ نے پکارا اے میرے بابا حسین. اب نہیں کوئی ہمارا اے میرے بابا حسین. اب نہیں کوئی ہمارا اے میرے بابا حسین. شمر بالی کھینچتا ہے کان سے اب آئیے. شمر بالی کھینچتا ہے
سے اب آئیے آئیے اب تو خدا را ہے میرے بابا حسین آئیے اب تو خدا را ہے میرے بابا حسین باندھ کر رسی گلے میں کھینچتا ہے شمر جب باندھ کر رسی گلے میں کھینچتا ہے شمر جب میں نے اموں کو پکارا اے میرے بابا حسین میں نے اموں کو پکارا اے میرے بابا حسین ہل گیا عرش مولا لاش تھرانے لگی ہل گیا عرش مولا لاش تھرانے لگی جب سکینہ نے پکارا اے میرے بابا حسین جب سکینہ نے پکارا اے میرے بابا حسین کربلا سے شام تک کیا کیا سہے ظلم و ستم کربلا سے شام تک کیا کیا سہے ظلم و ستم مارتا ظالم تماچے اے میرے بابا حسین مارتا ظالم تماچے اے میرے بابا حسین یوں سکینہ نے پکارا اے میرے بابا حسین صلوات جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی اور درد دل نہ خوف کے مارے سنا سکی کھائے تماچے شمر کے جب تک کہ کھا سکی سن کم تھا دکھ بہت نہ برداشت لا سن کم تھا دکھ بہت نہ برداشت لا سہی روئی تو ظالموں نے جفا بے شمار کی آخر یہ جبر دیکھ کے موت دیا آخر یہ جبر دیکھ کے موت دیا کی دل میں سما گیا تھا جو شمر لئی کا ڈر سونے میں کانپ کانپ یہ کہتی تھی رات بھر
فریاد چھینتا ہے گوہر شمر بد گوہر آتا ہے ابن سعد چھپو جا کے میں آتا ہے ابن سعد چھپو جا کے میں کدھر زینب پھوپھی سنبھالو کلیجہ دھڑکتا ہے سجاد بھائی دیکھو یہ خونی گھوڑا سجاد بھائی دیکھو یہ خونی گھوڑا کرتا ہے جب پیاس لگتی رو کے چچا کو پکارتی دکھتے جو کان شاہ خدا کو پکارتی آتا نہ جب کوئی تو خدا کو پکارتی جینے سے تنگ ہو کے قضا کو جینے سے تنگ ہو کے قضا کو پکارتی کہتی تھی نا چچانا امام امم رہے رلوانے کو ادھورا ہے رونے کو رلوانے کو ادھورا ہے رونے کو حال شب وفات سکینہ ہے یادگار گویا کہ اپنی مرگ تھی بے کس آشکار ملتی تھی شام سے وہ گلے سب کے بار بار ماں کی بلائیں لیتی تھی وہ ماں کی بلائیں لیتی تھی وہ ماں کی غم غصہ تسلیم کو پھوپھی کی کبھی سر جھکاتی دی تھی بے خطا پر سب پہ خطا بخشواتی بے خطا پر سب پہ خطا بخشواتی تھی زندان سے کہتی تھی کبھی وہ اسیر غم ہو جائے گا کل ایک تیرا مہمان کم میت کسی کی ننھی سی نکلے گی صبح دم بانوں سے یہ خطاب کبھی تھا بچا بانوں سے یہ خطاب کبھی تھا بچا کشمنم ایک تازہ موت ہوگی نبی کے گھرانے میں اماں لٹوں گی آج کی شب خیر تھا اماں لٹوں گی آج کی شب خیر تھا میں بانو پکاری لٹ تو چکی اب لٹیں گی کیا بی بی نہ نام لٹنے کا لو تم پہ میں فدا گوہر چھینے تماچے لگے کان چک ہوا لٹنے سے میری بی بی کا پر دل نہیں لٹنے سے میری بی بی کا پر دل نہیں بھرا زینب کی پشت نو کے سینہ سے فگار ہے پر میری پیاری لٹنے کی امیدوار پر میری پیاری لٹنے کی امیدوار ہے اب موت میری سب کو مبارک کرے خدا مردے ہی میرے قید سے سب کو نہ ہو رہا جاتا رہے بخار برادر کا بے دوا جنت کو ہم روا و مدینے کو جنت کو ہم روا و مدینے کو روا گل ہو سکینہ لے کے بلا سب کی مر گئی حیدر کی پوتی مشکل آسان کا حیدر کی پوتی مشکل آسان کا گئی جزاک اللہ صلوات بر محمد و آل محمد
خواتین و حضرات، ایک سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے، میں نام پڑھتا ہوں، براہ کرم ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے لوگوں کو بخش دیجیے۔ مولانا سید آغا صاحب، شہزادی بیگم، مولانا رضا آغا، مولانا باقر آغا، میر اقبال علی خان، عباسی بیگم اور میر اسد علی خان۔ صلوات در محمد و آل محمد۔ آئندہ ویکینڈ کی مجالس جمعرات سے شروع ہوں گی، جمعرات جمعہ اور اتوار، جمعرات اور جمعے کی مجالس بعد نماز مغربین ہوں گی۔ آپ لوگوں کی درخواست ہے پابند وقت سے شرکت کریں۔ جناب مولانا سخاوت حسین صاحب ان مجالس سے خطاب فرمائیں گے۔ ایک اور باوزر بلند صلوات۔ درخواست کروں قبلہ سے تشریف لائیں، مجلس سے خطاب فرمائیں۔ فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. صلوات. حضرات، جس سلسلے مجالس کا آغاز ہوا تھا، آج اس سلسلے کی ہماری چوتھی اور آخری تقریر ہے جسے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ شہزادی عالم سلام اللہ علیہ ہمارے تمام پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو، حوصلہ افزائی فرمانے والوں کو، شرکت کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرات، موضوع مجلس اذان عالیہ محفوظ ہوگا، جس کے سلسلے میں اپنے معروضات کو ثواباً اور تبرک و اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ آخری مجلس ہے اور اپنے پورے سبجیکٹ کو سم اپ کر کے اس مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اور اس مجلس میں مجھے پھر سے تھوڑا سا خشک وادیوں سے گزرنا ہے، تو ذرا سا حوصلہ افزائی فرمائیے گا اور ہوں اور ہاں بھی کرتے رہیے گا۔ آپ کی تھکن کا اندازہ بھی ہے، رات بھر آپ بیدار رہے اور پھر سبجیکٹ بھی تھوڑا سا ثقیل ہے۔ اب آئیے، گفتگو جو ہے عقیدہ عدم تحریف قرآن تو شروع ہوئی، اور پرسوں کی مجلس میں تدوین قرآن کے سلسلے میں نے اپنے سبجیکٹ کو پیش کیا۔ آج یہاں سے گفتگو ایک قدم آگے بڑھے گی کہ قرآن مجید میں شان علویت کیا ہے۔ ذرا سے شان علویت کے سلسلے میں بھی چند معروضات کو آپ سماعت فرمائیں۔ دیکھیے، جب آپ کلام الہی کو پڑھتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو دیکھتے ہیں اور اللہ کی آیات کو دیکھتے ہیں، تو انسان کی فطرت کا تقاضا ہی ہے، اور انسان کی فطرت اس سے یہ کہتی ہے کہ اگر یہ خالق کا کلام ہے، اگر یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس میں پھر خالقیت کی جھلک نظر آئے گی۔ اور اگر کوئی کلام آپ سنیں اور بندوں کا کلام ہو، تو جب آپ اسے سنیں گے اور اس کی طرف متوجہ ہوں گے تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ اس میں مخلوق کی جو ہے وہ شان ہے وہ نظر آ رہی ہے۔
تو کلام الہی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں شان علویت نظر آتی ہے ان آیات میں، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ خالق بشر کا کلام ہے۔ میری طرف دیکھیے گا، تھوڑا سا خوش منزلت ہے۔ شان علویت کیا ہے؟ دیکھیے آج اس وقت جو صاحبان بیان و کلام ہے، جو اہل علم یہاں پہ تشریف فرما ہے، وہ جانتے ہیں، اور یہ بات ہمارے درمیان مشہور اور معروف ہے کہ جو اللہ نے انسان کا ذہن بنایا ہے، انسان کے ذہن کی کیفیت یہ ہے، انسان کا ذہن ایسا ہے کہ کبھی کبھی جب ہم گفتگو کرتے ہیں، جب ہم باتیں کرتے ہیں، جب ہماری تقریر ہوتی ہے، تو اکثر اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ریپیٹیشن پایا جاتا ہے، کبھی الفاظ میں، کبھی ہمارے محاوروں میں، کبھی ہمارے جملوں میں، اور کبھی کبھی ہماری تقریروں میں ریپیٹیشن ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کو احساس ہوگا کہ یہ جو ہماری گفتگو میں ریپیٹیشن ہوتا ہے، چاہے الفاظ میں ہو یا موضوع میں ہو یا سبجیکٹ میں ہو، تو اب اس کے جو ریزنز ہیں وہ دو ہیں۔ کبھی کبھی انسان کی گفتگو میں ریپیٹیشن اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا علم محدود ہوتا ہے۔ جب اس کا علم محدود ہے تو اس کی گفتگو میں ریپیٹیشن پایا جاتا ہے، تکرار پائی جاتی ہے، بار بار گفتگو کرتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پڑھنے والا اور بولنے والا، اس کا علم جو ہے وہ محدود نہیں ہوتا، مگر پھر بھی اس کی گفتگو میں ریپیٹیشن نظر آ رہا ہے، تو صاحبان بیان یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ انسان کے دماغ کا ضعف ہے، یہ اس کی کمزوری، کہ اب یہ بات کرتا ہے تو بات کرنے کے بعد یہ گزشتہ کی باتوں کو بھول جاتا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی خطیب ہو، میں اپنی مثال دوں، کوئی اسکالر آپ کے سامنے ہو، وہ آنے کے بعد اس سال گزشتہ کی پوری مجلس کو ریپیٹ کر دے آپ کے سامنے، تو دو چیزیں، یا تو اس کا آنے والے کا علم لامحدود ہے۔ جب علم محدود ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی گفتگو میں، اس کی مجلسوں میں، اس کی تقریر میں آپ کو ریپیٹیشن ملے گا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا علم محدود نہیں ہوتا، مگر انسانی دماغ کا ذوق یہ ہے کہ سال گزشتہ جو اس نے پڑھا وہ پڑھنے کے بعد اس کو بھول جاتا ہے۔ ابھی میں اپنی بات کر رہا ہوں، خطیب بھول جاتا ہے، میں نہیں بھولتا۔ ہاں یہ بالکل یہ ذہن میں رکھیے، خطیب بھول جاتا ہے، لیکن جو مجمع ہوتا ہے، جو سامعین ہوتا ہے، وہ بہت ذہین ہوتے ہیں، ان کو جملے بھی یاد رہتے ہیں، ان کو مثالیں بھی یاد رہتی ہیں، ان کو سبجیکٹ بھی یاد رہتا ہے۔ لیکن بہرحال اگر ریپیٹیشن ہو رہا ہے تو اس کے دو سبب ہیں، یا علم محدود ہے یا اس کا حافظہ کمزور ہے، وہ بات کرتے کرتے بھول جاتا ہے۔ اب اگر آپ کلام الہی کو اٹھائیں تو اسی اینگل سے اس کلام کو آپ سنیں اور پڑھیں، کیا آیا جو ان انسان کے دماغ کی جو کمزوریاں ہیں اور جو بشر کے ذہن کے جو نقص ہیں، نقائص ہیں، کیا وہ اللہ کے کلام میں پائے جاتے ہیں؟ تو یہاں پر ایک کوشچن اٹھا ابھی کچھ برس پہلے، اور وہ سوال یہ اٹھا تھا کچھ لوگوں کی طرف سے جن کا تعلق ہمارے مسلک سے نہیں تھا، کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر ہمیں بعض آیات میں، بعض واقعات میں ہمیں ریپیٹیشن نظر آتا ہے۔ قرآن کی بعض آیات میں، قرآن کے بعض واقعات میں ہمیں ریپیٹیشن نظر آتا ہے۔ اللہ بار بار ان واقعات کو دہرا رہا ہے، یا کچھ پرسنالٹیز، کچھ شخصیتیں وہ ہیں جن کا قرآن مجید میں بار بار تذکرہ ہو رہا ہے۔ کہا اگر یہ قرآن میں ریپیٹیشن اس لیے ہو رہا ہے کہ علم محدود ہے، تو پھر خالق کا کلام نہیں، اور خالق اگر بات کرتے ہوئے بھول جاتا ہے تو پھر بشر کا کلام ہے، خالق کا کلام نہیں۔ تو پہلے تو آپ یہ سنیں کہ اللہ کبھی جنت کو پیش کر رہا ہے آپ کے سامنے، کبھی دوزخ کو پیش کر رہا ہے، کبھی قبر کو پیش کر رہا ہے، کبھی برزخ کو پیش کر رہا ہے، اور بار بار پیش کر رہا ہے۔ تو پہلے تو اس کی حکمت سنیے آپ۔ دنیا کا وہ سب سے بڑا شاعر اور پوئٹ جس نے اپنی شاعری کا لوہا بنوایا ہو، آپ اس کو لے کر آئیں۔
اور کوئی ایک واقعہ آپ اس کو پڑھ کے سنائیں. دیکھیں تھوڑی دیر آپ کو محنت کرنی ہے، اور جب وہ واقعہ آپ نثر میں اس کو پڑھ کے سنائیں تو آپ اس سے کہیے کہ آپ اس پورے واقعے کو سم اپ کر کے نظم کے اندر پروئیے. اور یہ جو نظم ہونی چاہیے یہ آپ کی زندگی کی شاہکار ہو، اس نظم کی کوئی مثال نہ ہو. تو وہ شاعر جب پہلی مرتبہ اس واقعے کو سنے گا اور اس کو سننے کے بعد جب وہ اسے نظم کے اندر پروئے گا تو وہ ایسی نظم لکھے گا جو آپ کہیں گے کہ تو اس کی زندگی کی شاہکار ہے. اب اس نے کیا کہنا بھائی، سبحان اللہ، کیا الفاظ ہیں، کیا بیان ہے، کیا کلام ہے. دوسرے دن پھر وہی واقعہ پڑھیے، اسی کے سامنے وہی واقعہ، اور کہیے کہ پھر اس واقعے کو نظم میں پروئیے، مگر یہ نظم جو ہو یہ اس سے بہتر ہو اور آپ کی زندگی کی شاہکار ہو. یہ 2 مرتبہ ہو سکتا ہے، 3 مرتبہ ہو سکتا ہے، آخر میں وہ ساری لغتوں کو اٹھا کے لے آئے گا. جامع اللغات، کمپریہنسو قسم کی ڈکشنریز، وہ الفاظ کو خلق کرنے بیٹھ جائے گا. لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ ہمت فکر ٹوٹ جائے گی اور وہ بار بار ایک ہی واقعے کو ایسے پیش نہیں کر پائے گا کہ وہ نظم جو ہے پہلے والی نظم سے بہتر ہو اور زندگی کی شاہکار ہو. تو جہاں پر ایک واقعے کو 7 مرتبہ 10 مرتبہ بیان کیا جائے اور پھر ہمت فکر ٹوٹ جائے، وہ مخلوق کا کلام ہوتا ہے. اور جہاں ایک واقعے کو 70 مرتبہ پیش کیا جائے، انداز بدلے، شان اعجاز نہ بدلے، یہ خالق کا کمال ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے مل کے محمد وآل محمد پر. یہاں دیکھیے بہت مشکل ہے، میں شاعرہ حیات پہ جا کے بیٹھتا ہوں، کتابی سبجیکٹ نہیں ہے. کتاب سے اتنی دیر پڑھا جتنی دیر آپ کو آیت پڑھ کے سنائیے. اب آپ سنیے، جہاں ایک واقعے کو 10 مرتبہ 15 مرتبہ بیان کیا جائے اور پھر ہمت فکر ٹوٹ جائے، وہ بشر کا کمال ہوتا ہے. جہاں ایک ہی چیز کو 70 طریقے سے پیش کیا جائے، انداز بدلے، کہاں ہے آپ، شان اعجاز نہ بدلے، یہ خالق کا کمال ہوتا ہے. یہ تو ہے کہ واقعات کے اندر اللہ ایک ہی چیز کو 70 طریقے سے کیوں پیش کر رہا ہے؟ بار بار انداز بدل رہے ہیں، شان الوہیت نہیں بدل رہی. اب سنیے واقعات میں تکرار. یہ تو ہے کانسیپٹ قرآن کا کہ ایک ہی کانسیپٹ کو 70 جگہ پر 70 طریقے سے سمجھایا، مگر اب ہے واقعات میں تکرار. تو واقعات میں تکرار کیوں ہے؟ اس میں ریپیٹیشن کیوں ہے؟ تو ہم نے کہا یہ بتائیے جو واقعات ہیں وہ کن واقعات پر تکرار ہے. دیکھیے اگر آپ ہیں قرآن سے کنیکٹڈ تو آپ سبجیکٹ کو سمجھیں گے. کن واقعات میں تکرار ہے؟ کا تکرار ہے نبیوں کے سلسلے میں، رسولوں کے سلسلے میں، ان کے واقعات میں تکرار ہے. تو ہم نے فوراً کوشچن اٹھایا کہ یہ بتاؤ قرآن میں نبی کتنے؟ تو کہا 1,24,000. تو یہ تو تفسیر بتائے گی آپ کو کہ 1,24,000 ہے. قرآن میں قبلہ تشریف فرما ہے، اہل علم ہے. یہ بتائیے انبیاء کا تذکرہ نام کے ساتھ کتنا تذکرہ؟ کہ 26 پیغمبر جن کا نام قرآن میں ہے. ٹوٹل کتنے؟ 26 پیغمبر جن کا نام قرآن میں استعمال ہوا. مجھے یہ بتائیے کیا واقعاً 26 پیغمبروں کے سلسلے میں تکرار ہے؟ اب جو قرآن کو پڑھا تو 26 پیغمبروں کے سلسلے میں تکرار نہیں ہے. ٹوٹل 4 نبی جن کے سلسلے میں تکرار اور ریپیٹیشن، اور جو 22 نبی ہیں کسی کا تذکرہ بس ایک جگہ ایک سورے میں، کسی کا تذکرہ 7 جگہ، کسی کا تذکرہ 4 مرتبہ بس.
لیکن 4 پیغمبر جو ہیں ان کے تذکروں میں تکرار، پہلے سپارے سے جو آغاز ہوا آخر تک چلے جائیں، ان کے ناموں میں، ان کے واقعات میں بار بار تکرار۔ اب سنیے، اگر کوئی کم علمی کی بنیاد پر ریپیٹیشن کر رہا ہے تو 4 میں کیوں ہے، 22 میں کیوں نہیں؟ کہاں ہے؟ ایسے نہیں سنیا، بات کرتے ہوئے خالق بھول جاتا ہے اس لیے تکرار، تو وہ 22 میں کیوں نہیں بھولتا؟ وہ 4 پیغمبر کے واقعات کو کیوں بھولتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 22 میں ریپیٹیشن نہ ہونا، ارے کہاں ہے آپ؟ صرف 4 نبیوں کی تکرار ہونا یہ خود بتا رہا ہے یہ کم علمی کی بنیاد پہ نہیں ہو رہا ہے، بربنائے حکمت الہی ہو رہا ہے۔ ارے کہاں ہے؟ یہ بات سنیے، دیکھیے، بہت آخری مجلس ہے، اس پہ ذرا کچھ لے کے اٹھیے گا۔ تو اگر کوئی انسان بھولنے کی عادت ہے تو 22 میں بھولے، کم علمی کی وجہ سے ریپیٹیشن ہے تو 22 میں ہو، 4 میں تکرار ہونا خود بتا رہا ہے بربنائے حکمت الہی ہو رہا ہے۔ اب سنیے وہ 4 نبی کون؟ پہلے کون؟ حضرت ابراہیم۔ قرآن میں جتنی تکرار صرف حضرت ابراہیم کے سلسلے میں۔ دوسرے نبی حضرت موسیٰ، تیسرے نبی حضرت عیسیٰ، اور چوتھے نبی حضرت آدم۔ ان 4 کے علاوہ آپ ریپیٹیشن دکھائیے ان کے واقعات میں۔ ابراہیم کا تذکرہ بار بار، موسیٰ کا تذکرہ بار بار، عیسیٰ کو پیش کرو بار بار، آدم کا تذکرہ کرو۔ تو کیا یہ 4 نبیوں کا تذکرہ آپ کو نہیں بتا رہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بربنائے حکمت الہی ہو رہا ہے؟ اب آپ سے سوال ہے ہمارا، اللہ نے جب پرافٹ کو، جب میسنجر کو نبی بنا کے بھیجا، کیا یونان میں بھیجا جہاں افلاطون، سقراط یا ارسطو کا فلسفہ اپنے کلائمیکس پہ تھا، یا نبی بنا کے روم میں بھیجا جہاں کرسچن تھیولوجی کے مدرسے وجود میں آ چکے تھے، یا مصر میں بھیجا؟ کہاں بھیجا؟ بند ماحول میں، جزیرہ نما عرب کے درمیان، عربستان کے علاقے میں۔ اچھا اتارا کہاں؟ مکے میں۔ مکہ شہر کن کا؟ کافروں کا۔ کہاں ہے؟ ہر قبیلے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس قبیلے کا بت۔ بھائی ایسے نہیں سنیے آپ، اگر چاہتے ہیں کہ کچھ اس مجلس میں کچھ آپ لے کے چلے جائیں تو ذرا سا اللہ نے جو رزق و توجہ آپ کو دیا ہے میری طرف متوجہ رہیے۔ آپ کہاں بھیجا؟ کافروں کے درمیان، کافروں کے شہر میں۔ اب آپ بتائیے کہ یہی تو کمال خالقیت ہے کہ آج سے 1400 برس پہلے جب نبی نے کلام کو پڑھا تو کہا کہ کانوں میں انگلیاں رکھ لو، پھر کلام پڑھا تو تالیاں بجاؤ، یہ تو سب قرآن میں۔ پھر کلام پڑھا تو ڈھول بجائے جا رہے ہیں، کانوں میں روئی دے لی جا رہی ہے۔ اب نبی قرآن پڑھے تو کن کے درمیان؟ 1400 برس پہلے اللہ نے قرآن میں کہا حبیب ہیومن سائیکلوجی کو وسیلہ بناؤ، زمانے کے تقاضے کا یہ دیکھو مکے والوں کا مذہب کچھ بھی ہو، نظریہ کچھ بھی ہو، یہ بتاؤ ان کی عزتوں کا سمبل کون ہے جس کی بنیاد پر عرب آپس میں افتخار کرتے ہیں اور نسل اسحاق کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں اور نسل اسماعیل کو اپنے سے افضل، اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں؟ عربوں کی عزتوں کا سمبل کیا ہے؟ حضرت ابراہیم۔ کہاں ہے آپ؟ کہا حبیب جب آپ ان کے درمیان جائیں، جب توحید پیش کریں تو پہلے ابراہیم کے واقعات پڑھنا۔
ایسے نہیں. جب ان کے سامنے جنت اور دوزخ کا تصور پیش کریں تو یہ جنت کو نہیں سنیں گے, ان کے سامنے پہلے ابراہیم کو پیش کرنا. جب ان کے درمیان بیٹھ کر تم خلیل کو پڑھو گے, یہ کعبے سے ان کو بڑی عقیدت تھی, چاہے پڑھے نہ طواف کریں, مگر طواف ہوگا تو صرف کعبے کا ہوگا. کعبہ ان کی عزت کا سمبل ہے. سنیے حبیب ان کے سامنے بار بار ابراہیم کا تذکرہ کرو, اور جب یہ سننے کے لیے متوجہ ہو جائیں, جب سننے کے لیے متوجہ ہو جائے تو فوراً آہستہ سے ابراہیمی کو وسیلہ بنا کے نبوت کو پیش کرنا, اور ابراہیمی کا وسیلہ بنا کے فوراً امامت کو پیش کر دینا. نہیں پہنچ رہا. فوراً ان کے سامنے کیا کرنا کہ ان کے سامنے پہلے ابراہیم کا تذکرہ کرو. جیسے ہی وہ ڈھول بجا رہے تھے, تالیاں بجا رہے تھے, سیٹی بجا رہے تھے, جادوگر کہہ رہے تھے, جیسے ہی ابراہیم کو پڑھا وہ متوجہ ہوئے یہ کون ہے جو اس انداز سے ابراہیم کو پڑھ کے سنا رہا ہے. کہاں ہیں آپ؟ کہا فوراً ان کے سامنے توحید کو پیش کر دو, فوراً ان کے سامنے نبوت کو پیش کر دو, اور حبیب ان کے درمیان جب امامت بھی پیش کرنا تو ابراہیم ہی کو وسیلہ بنانا. اور ابراہیم کو پڑھتے پڑھتے, مجھے نہیں پتا کتنے سمجھیں گے, ابراہیم کو پڑھتے پڑھتے نبی کی زوجہ کا کردار بھی پڑھ کے سنا دینا, تاکہ یہ سمجھ جائے ہاجرہ کون ہے, وہ کون ہے, مکان والی کون ہے, میدان والی. ابراہیم ہی کو وسیلہ بنانا ہاجرہ کو سمجھانے کے لیے, ابراہیم ہی کو وسیلہ بنانا اس ماں کی سیرت کو سمجھانے کے لیے, ابراہیم ہی کو وسیلہ بنانا اسماعیل کی قربانی کو سمجھانے کے لیے. کعبہ بھی پیش ہو تو ابراہیم کے ذریعے, حبیب ورنہ یہ نہیں سنیں گے. تو آپ دیکھیے کہ جب تک کی زندگی چاپ اٹھا کے قرآن پڑھے, مجھے مدنی آیات لا کے دکھاؤ کہ جہاں پر ابراہیم کا تذکرہ زیادہ ہو. ارے اہل علم بیٹھے ہیں آپ, تو جتنا تذکرہ ابراہیم کے تذکرے میں ریپیٹیشن اور تکرار ہے وہ سب مکے والی آیتوں میں ہے. تو مکے میں تذکرہ کرنا, مدینے میں تذکرہ نہ کرنا, یہ خود بتا رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے بر بنا حکمت الہی ہو رہا ہے. ابراہیم کے ذریعے معاد, ابراہیم کے ذریعے اختیار نبوت, مردوں کو زندہ کرنا, زندوں کو مردہ کرنا, امامت, وصایت, یہ سب کچھ پیش کرو مگر ابراہیم کے ذریعے. اب ابراہیم کے تذکرے میں تکرار ہے. ہجرت کر کے پیغمبر کہاں پہنچے؟ ابھی ایسے نہیں سنیے گا, کل پڑھ چکے. کہاں پہنچے؟ مدینہ. مدینہ شہر کس کا ہے؟ اہل کتاب, توریت و زبور و انجیل کے ایکسپرٹ. حبیب ان کے سامنے اگر آپ قرآن پڑھیں گے, انہیں توریت پہ پراؤڈ ہے, یہ پرانی صحیفوں کے ایکسپرٹ ہیں. کوئی 200 برس کا, کوئی 150 برس کا, کوئی کاہن بیٹھا ہے, پرانی کتابوں کے ایکسپرٹ بیٹھے ہیں. انہوں نے تو موسیٰ کے بعد عیسیٰ کو نہیں مانا. یہ آپ کے قرآن کو کہاں سنیں گے؟ یا اللہ کیا کرے کہ یہ دیکھو جس سماج میں گئے ہو وہاں کا فیوریٹ کیریکٹر کون سا ہے. اچھا ایک بات سنیے, آپ تو آنے والے خطیب سے کہتے ہیں کہ زمانے کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کے گفتگو کریں. اللہ مفتی اعظم زمانہ نہیں جانتا ہوگا. فیوریٹ کیریکٹر کون کا وہ ہے موسیٰ. ویسے نہیں, وہ کون؟ موسیٰ. حبیب جب بھی ان کے سامنے جانا اور جب قرآن پڑھنا تو صرف وہ آیتیں ہو جس میں سے موسیٰ ہو. نہیں ابھی نہیں آؤ, راز دیکھیے. سے موسیٰ کا تذکرہ, اور کہا جب یہ نکلے یہ سارے کاہن اور موسیٰ کا تذکرہ سننے پر متوجہ ہو تو فوراً نبوت کو پیش کرنا, اور نبوت کے ساتھ ساتھ کبھی ہارون کی وصایت اور انہی کے ساتھ ساتھ کبھی یوشع ابن نون کو پڑھ دینا.
اور موسیٰ کو سناتے سناتے علی کی ولایت کو پڑھ کے بتا دینا. علی کی وصایت، علی کی ولایت کو، علی کی جانشینی کو، علی کی خلافت کو، علی کی وصایت کو اگر مدینے میں پیش کرنا تو وسیلہ صرف موسیٰ کو بنانا اور کہنا موسیٰ نبی اور دلیل نبوت کے ساتھ میں وسیع ہو. وسیع وہ ہو جو خاندان سے ہو، پلس بھائی ہو، پلس کزن ہو. تو موسیٰ اور ہارون کو پڑھتے پڑھتے اپنی نبوت کو پیش کر کے علی کی وصایت پڑھ کے بتا دینا. اور حبیب ان کے درمیان بیٹھ کے موسیٰ کا تذکرہ کرتے کرتے موسیٰ کی زوجہ کو بھی پڑھ کے سنا دینا. ارے کہاں پہ ہے؟ ارے کہاں ہے آپ؟ یہ تو توریت کا کریکٹر ہے. کہا وہ کون؟ کہا اس کا نام ہے سفورہ، جسے آپ سفورہ کہتے ہیں. سفورہ کہا اس کو پڑھ کے سنا دینا. تو یہ آئیں گے. یہ کون ہے جو ہمارے موسیٰ کا تذکرہ کر رہا ہے؟ اللہ اکبر. یہ کون ہے جو موسیٰ کا ایک بندر سوات پڑھ دے مل کے محمد والے محمد پر. ایک سلوات بلندر پڑھ لیں سب مل کے. امام زمانہ بلندر سلوات. آپ سنیے کہ پہلے ان کے سامنے توریت کو پیش کرنا، پھر ان کے سامنے موسیٰ کو پیش کرنا. موسیٰ کو پڑھتے پڑھتے ہارون پہ جانا، ہارون کو پڑھتے پڑھتے یوشع ابن نون پہ جانا جسے آپ جشوع کہتے ہیں، ان کو پڑھ کے سنانا. اور پھر فوراً ان کے سامنے سفورہ کا کریکٹر سنانا. کون ہے سفورہ؟ حضرت شعیب کی بیٹی. شعیب کون؟ نبی. موسیٰ کون؟ نبی. کہا پھر ان کو بتانا کہ جیسے تمہارے یہاں ایک مائی تھی سفورہ، ویسے ہمارے یہاں پر بھی ایک سفورہ تھی. نہیں پہنچ رہے آپ نہیں. میں تو قرآن اور توریت پڑھ کے سنا رہا ہوں اور ان کو پڑھ کے سنانا کہ ہماری کتاب میں بھی لکھا ہے، ہمارے یہاں پر بھی سناؤ. سفورہ کہ موسیٰ کے بعد موسیٰ کے وسیع، موسیٰ کے بھائی، موسیٰ کے جانشین سے لڑنے یہ اونٹنی پر بیٹھ کے آئی. حالانکہ شعیب کی بیٹی ہے، نبی کی زوجہ ہے، مگر نبی کے بھائی سے لڑنے آئی. تو نبی نے بھی ایک زوجہ کی طرف دیکھ کے کہا کہ میری مثال بھی موسیٰ کسی ہے، میری بھی ایک زوجہ ہوگی جو میری شہادت کے بعد میرے بھائی سے لڑنے کے لیے اونٹنی پہ سوار ہو کے آئے گی. اس کی مثال سفورہ جیسی ہو. کہاں پہ سنیے حبیب، اگر آپ نے ڈائریکٹ ان والی سفورہ کو پڑھا تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہو. پہلے ان کو ان کی والی مائی پڑھ کے سناؤ. بھئی کہاں ہیں آپ؟ اہل ادب بیٹھے ہوئے. کہا کون؟ کہا وسیع سے لڑنے آئی، حضرت یوشع بن نون سے لڑنے آئے. اور اسی لیے روایت میں ہے کہ میدان محشر میں جناب موسیٰ رخ موڑ لیں گے، رخ موڑ لیں گے. کہا کیوں؟ کہ میرے وسیع سے لڑی. جملہ کہہ دو، تفسیر کو وسیلہ بنا کے نبی کے وسیع سے لڑنا، نبی کے وسیع سے لڑنا اتنا بڑا کرائم ہے. جب نبی کی بیٹی نہیں بچ سکتی تو امتی کی بیٹی کیسے بچ سکتی؟ قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں. آگے دیکھیے تو سب قرآن ہے. حبیب کیا پڑھے؟ مگر ڈائریکٹ نہیں، حبیب ایسے نہیں. انہیں توریت پڑھ پڑھ کے سناؤ. ان کے سامنے ساری آیتیں پڑھو جس میں سے موسیٰ کا تذکرہ ہو.
موسیٰ کو پڑھتے پڑھتے اپنی نبوت کو پیش کرنا، معاد کو پیش کرنا، توحید کو پیش کرنا، رسالت کو پیش کرنا، اور پھر وصایت، اور پھر امامت، پھر جانشینی، پھر بھائی، پھر کزن برودر، تاکہ متوجہ ہو جائے۔ مگر کیا مدینے میں صرف صاحبان توریت رہتے تھے؟ کہاں ہے اب؟ اہل کتاب کا شاعر ہے۔ اس زمانے میں بھی یہ بڑا مذہب، بھائی کانسٹنٹائن کے زمانے سے لے کے جب جناب عیسیٰ آسمان پہ چلے گئے، اور روم کا بادشاہ جو کانسٹنٹائن تھا، جب اس نے عیسائیت کے مذہب کو آفیشلی طور پہ ایکسپٹ کر لیا، تو دنیا کا سب سے بڑا مذہب اس زمانے میں بھی کہاں ہے اب؟ عیسائیت ہے۔ کہا حبیب اب جب بھی نبوت کو پیش کرنا، یہ آپ کو نہیں مانیں گے۔ انہوں نے موسیٰ کے بعد ان کو نہیں مانا، یہ ان کے بعد آپ کو نہیں مانیں گے۔ نبوت بگڑ چکی، توحید بگڑ چکی، ان کے سامنے بار بار عیسیٰ کو پیش کرو۔ کہاں ہے؟ اور عیسیٰ کو سناتے سناتے 12 حواریوں کا تذکرہ کرو کہ موسیٰ کے بھی 12، عیسیٰ کے بھی 12، صحیح مسلم میں میرے بھی 12، صحیح بخاری میں میرے بھی 12۔ ان کے بھی 12 نقیب، 12 حواری، اور کہا کہ سنو، عیسیٰ ہے اسحاق کے آخری بیٹے۔ کہا ہے ابراہیم کے کتنے بیٹے؟ 2، ایک اسماعیل، ایک اسحاق۔ تو عیسیٰ کون؟ اسحاق کے آخری۔ کہاں پر ہیں؟ کہتے کو پردہ غیبت میں۔ دیکھو ہم بھی کہتے ہیں عیسیٰ پردے میں، تم بھی کہتے ہو، بس ایک فرق ہے، تم یہ کہتے ہو کہ پہلے سولی پہ چڑھایا، پھانسی دی گئی، پھر 3 دن کے بعد پھر اٹھا لیا، زندہ کر دیا، اور پھر گئے آسمانوں پر۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ پھانسی یا سولی نہیں ہوئی، مگر اٹھایا، مگر ہیں آسمانوں پر، اور آخری سیویئر آئے گا۔ بھئی کہاں پہ ہم؟ مگر وہ پردہ غیبت میں جو ہے وہ اسحاق کا بیٹا۔ تو عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ جب اسحاق کا بیٹا پردے میں ہے تو اسماعیل کا آخری بیٹا بھی، جو اسحاق کے آخری بیٹے وہ عیسیٰ ہے، جو اسماعیل کے آخری بیٹے وہ امام مہدی ہے، وہ بھی پردے میں ہے، یہ بھی پردے میں ہے۔ ایک صلوات پڑھتے مل کے محمد والے۔ یہ نظام عدل ہے، یہ نظام عدل ہے کہ دونوں بھائیوں کی جو آخری کڑی تھی اللہ نے اس کو بچا لیا، اور جب امام آئیں گے دونوں کی وراثت لے کر آئیں گے، اسحاق کی وراثت بھی لائیں گے اور اسماعیل کی وراثت بھی لائیں گے۔ اب ذرا تو سنیں، اب مجھے بتائیں کیا قرآن مکے والوں کے لیے آیا تھا جیسے ابراہیم کا تذکرہ ہو؟ ارے کہاں آیا؟ کیا قرآن مدینے والوں کے لیے آیا تھا کہ توریت کا تذکرہ ہو، انجیل کا تذکرہ ہو؟ قرآن آیا تھا پوری دنیا میں آدمیوں کے لیے۔ ارے نہیں پہنچ رہے آپ، آدمیوں کے لیے۔ لہذا بار بار ہر سورے میں آدم کا تذکرہ، آدم کا تذکرہ، آدم کا تذکرہ کا جو بھی نسبت دیتا ہے آدم سے یا ایڈم سے، وہ سننے کے لیے متوجہ ہو جائے کہ یہ کون سا دین آیا ہے جو آدم کو سب سے پہلے پیش کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے مل کے محمد والے۔ آدم ہی کے ذریعے نبوت، آدم ہی کے ذریعے پہلی خلافت، وہی سجدہ تعظیمی آدم کے ذریعے، وہی کسی کا آسمانوں پہ بلانا آدم کے ذریعے، اور کسی کا سر نہ جھکانا اور قیامت تک توقع گلے میں لعنت کو ڈال دینا، وہ بھی آدم ہی کو وسیلہ بنانا، آدم ہی کو وسیلہ بنا کے بتانا کہ اگر کوئی ہمارے یہاں پوچھے کہ صاحب آپ کے یہاں بھی تو کچھ ایسے تھے، آپ کے یہاں بھی ایسے تھے، اما ہمیں پریشان نہ کرو، آدم کے گھر پہ بھی تو قابیل تھا۔ صلوات پڑھ دینا مل کے محمد وآل محمد۔ تو یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ 26 پیغمبروں میں 4 پیغمبروں کے سلسلے میں تکرار پائی جاتی ہے، ریپیٹیشن پایا جاتا ہے، یہ خود بتا رہا ہے بر بنا حکمت الہی ہے۔
تاکہ اللہ نے 1400 برس پہلے ہیومن سائیکولوجی کو وسیلہ بنایا کہ پہلے دیکھو کہ مجمع کس کا ہے، پہلے وہاں کی فیوریٹ پرسنالٹی کو اٹھاؤ، پھر اپنا میسج پڑھ کے سناؤ۔ آپ سنیے، یہ میں نے شان علویت کہ اگر خالق کا کلام ہے تو خالقیت کی جھلک ہو، بشر کا کلام ہے تو ہمارے ذہن کی جو کمزوریاں ہیں اس کے اندر بشریت کے پہلو ہونے چاہیے۔ قرآن کی آیات بتا رہی ہے کہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، خالق بشر کا کلام ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے کلام الہی اتنا مشکل پڑا، تھوڑا آسان بھی کر دیں تاکہ خاموش بیٹھے ہیں وہ بھی تھوڑا بولیں، اور اب رزق علم کے ساتھ ساتھ رزق محبت پہ بھی اضافہ ہو، تاکہ پہلے سے رہے۔ اب ذرا سنیے، جو خاموش بیٹھے، حالانکہ میں چاہے بولیں یا خاموش رہے، میں آپ سب کی سماعتوں کا صدقہ اتار کے جاؤں گا، اور جو جہاں بیٹھا ہے آپ نے دیکھو، بالکل نہیں کہتا کہ آگے آئے پیچھے آئے، یہاں نہ بیٹھے وہاں نہ بیٹھے، جہاں بیٹھے کمفرٹیبل ہو کے بس آپ مجلس کو سنیں۔ مقصد ہے کہ میسج آپ تک پہنچ جائے۔ میرا آپ سے سوال ہے، جو آپ بار بار کہتے ہیں قرآن قرآن مسلمان، آپ سے سوال یہ بتائیے کیا حالت نجاست میں، آپ سنیے، آپ کیا حالت نجاست میں آپ قرآن کو مس کر سکتے ہیں؟ آپ سے سوال ہے کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ حالت نجاست کا فتویٰ کیوں لائے؟ حالت نجاست تو چھوڑو، اب سنیے گا، حالت طہارت پہ بھی قرآن کو مس نہیں کر سکتے جب تک وضو نہ کیا ہو۔ ارے یہ سنیے، آپ کے عقائد بڑے سینسٹیو ہیں، آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب پاک، لیکن ذرا قرآن کے حروف کو آپ مس کیجئے تو کہا کہ نہیں کر سکتے، کیوں کیا نجس ہے؟ کہا نہیں، بالکل پاک۔ تو مس کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا اس کو مس کرنے کے لیے سنگل طہارت نہیں، کہاں ہے آپ؟ ڈبل طہارت چاہیے۔ آپ سب پاک بیٹھے ہیں، امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں فرش پہ، اس کا مطلب قرآن وہ کتاب ہے، ابھی نجاست کی بات نہ کرو، طہارت کی بات کرو۔ حالت نجاست تو چھوڑو، حالت طہارت میں بھی مس نہیں کر سکتے جب تک کہ وضو نہ کیا ہو۔ جب آپ یہاں تک پہنچ گئے، اب دوسرا سوال سنیے، کاغذ نجس ہے، کاغذ نجس ہے، بتائیے نجس کاغذ پہ آپ قرآن کی آیت لکھ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، کاغذ نجس ہے، نجس کاغذ پہ، اب ذرا سا بحث سنیے گا، تھوڑی سخت ہو جائے، کاغذ نجس ہے اور کاغذ ہے اور سوکھا ہوا ہے، لکھو قرآن کی آیت، کہا حرام ہے، کہا کیوں؟ کہا جب آیت لکھو گے اس کاغذ پر تو اب یہ کاغذ نہیں ہوگا، اب یہ قرآن کا ظرف ہوگا۔ بھائی دیکھیں، اگر میں فضائل بھی پڑھ کے سناؤں گا اس معیار سے نیچے نہیں اتروں گا۔ اب کاغذ نہیں ہے، ابھی تک کاغذ ہے، مگر جیسے ہی لکھنا شروع کیا، ارے کہاں ہے اب کاغذ نہیں ہے، اب یہ قرآن کا ظرف ہے، تو اہل ادب بیٹھے اب کیا ہوگا؟ کاغذ ہوگا ظرف، قرآن ہوگا مظروف، کاغذ ظرف ہوگا، قرآن مظروف ہوگا۔ 73 مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ مظروف جتنا پاک ہے اب ظرف کو بھی پاک ہونا پڑے گا۔ ارے کہاں ہے؟ یعنی اگر مظروف پاک ہو تو ظرف کی طہارت کو تلاش نہ کرو، اگر مظروف پاک ہوگا تو ظرف اتنا ہی اب پاک ہوگا۔ مسلمانوں، نبی کو اپنے جیسا کہنے والوں، اللہ نے محمد کے قلب کو قرآن کا ظرف بنایا ہے۔ نبی کا سینہ، نبی کا سینہ، یہ سینہ نہیں ہے، نبی کا جو قلب ہے یہ قلب محمد نہیں ہے، یہ قرآن کا ظرف ہے۔ ہائے ہائے ہائے، قرآن تو مظروف ہے، قلب رسول اللہ کا سینہ
یہ قرآن کا ظرف ہے. اب جتنا پاک مظروف ہوگا اس کے قلب کو، اس کے سینے کو اتنا پاک ہونا پڑے گا. اب سنیے، اگر کاغذ بھی قرآن کا ظرف ہو جائے تو تم جیسا نہیں ہو سکتا. تو اگر کسی کا سینہ قرآن کا ظرف بن جائے وہ نبی تم جیسا کیسے ہو؟ وہ نبی تم جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ رکھا ہوا ہے قرآن. آپ قرآن کے جیسے ہو سکتے ہیں؟ کاغذ کاغذ کاغذ، ارے کہاں ہے ہم؟ کاغذ بھی اگر قرآن کا ظرف بن جائے تو آپ اس کے جیسے نہیں ہو سکتے. تو اگر کسی کا قلب اور کسی کا سینہ قرآن کا ظرف بن جائے وہ نبی آپ کے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے قلب رسالت کو قرآن کا ظرف بنایا. تو قرآن کا نازل ہونا خود دلیل عصمت پیغمبر ہے. کہاں پہ ہے آپ؟ خود دلیل عصمت پیغمبر ہے. یہ میں نے اپنے بچوں کو سمجھایا. بزرگ صاحب جانتے ہیں. آپ دوسرا آپ یہاں سے سنیے، چاہے تو قرآن کے آئینے میں سن لیں اور چاہے فتوے کے آئینے میں سن لیں، اب آپ کی مرضی ہے، جیسا ہمارا بیان. کسی بھی فقہ کو اٹھا کے لائے، اور یہ آپ کا خاص مسئلہ ہے، خاص طور سے جو آپ بیٹھے ہیں یہاں پر، کیونکہ آپ کی ایک علامت ہے، ایک پتھر ہے، ایک انگوٹھی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے لفظ اللہ، یا اس پر لکھی ہے قرآن کی آیت. اور اگر وہ پتھر قبلہ بیٹھے ہوئے مس ہو رہا ہو آپ کی اسکن سے تو کیا اجازت ہے؟ پتھر پہ لکھا ہوا ہے قرآن کی آیت اور ٹچ ہو رہا ہے آپ کی اسکن سے، تو آپ بتائیے جائز ہے کہ اگر آیت لکھی ہو، ارے کہاں ہے، اور تمہارے جسم سے مس ہو تو حرام. جب تک آپ نے وضو نہ کیا ہو تو آیت کو جسم پر لکھا نہیں جا سکتا. اب سارے مسلمانوں نے لکھا کہ جس دن سے پیغمبر پیدا ہوئے ان کے دوش پر، ان کے جسم پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی. نہ سماعت کے اعتبار سے آپ بڑا آہستہ بیٹھ کے سنتے ہیں، بڑا آہستہ بیٹھ کے سنتے ہیں. ساری محنت آپ سے خطیبوں سے کروانا چاہتے ہیں، خود بڑا کمفرٹیبل ہو کے بیٹھتے ہیں. آپ کالا ہلاک کر دو سب کا سب، جتنا ہلاک کرنا ہے صرف پڑھنے والا ہو جائے. آپ سنیے، جب نبی پیدا ہوئے آپ کی ایک ٹرمینالوجی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے، سنیے بات، مہر نبوت. اب اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا. کیا کہتے ہیں؟ مہر نبوت. مہر نبوت، یہ مہر نبوت نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. اور کب سے لکھی ہے؟ جب سے پیغمبر پیدا ہوئے. تو یا تو یہ کہو جس دن سے پیدا ہوئے، اور جب تک زندہ رہے پیغمبر ایک سیکنڈ وضو سے خارج نہ ہوئے تو پھر پرابلم یہ ہوگی عام بشر کیا کرے، عام انسان کیا کرے. معلوم ہوا آیت کا دوش پہ لکھا ہونا اس بات کی دلیل ہے جب پیدا ہوئے تب بھی معصوم تھے، جب رہے تب بھی معصوم تھے، جب دنیا سے گئے تب بھی معصوم تھے. بالکل وقت نہیں بچا، آخری جملہ. یہ بھی دلیل عصمت پیغمبر، آیت کا لکھا ہونا دوش پیغمبر پر، یہ بھی دلیل عصمت پیغمبر ہے. اور نبی کے قلب کا قرآن کا ظرف بننا، یہ بھی عصمت پیغمبر. اس کا مطلب پیدا ہوئے تو پاک تھے، دنیا میں رہے پیغمبر تو پاک تھے، دنیا سے گئے تو پاک تھے. اب جب پیغمبر تک بات پہنچی تو ذرا وسیع کو بھی تو دیکھو. ابھی اور آگے بڑھے، فتح مکہ آ گیا، فتح مکہ آ گیا. علی اللہ یہ کیا چاہتا ہے؟ دیکھیے یہ وحی کہتے ہیں جو وحی ہوتی ہے.
اچھا کیوں اہل ادب بیٹھے؟ وہی سے آئے ہیں، وہی سے آئے ہیں تو وہی کہتے ہیں جو وہی ہوتی ہے۔ علی میرے دوست پر آ جاؤ۔ اچھا علی بھی آ گئے، صحابہ کرام موجود ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم تو یہ لفظ جو ہیں ایسے سوال بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ بھول گئے، چونکہ ان قبیلوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ اچھا نبی بھول جاتے، اب تو 12 ربیع الاول کو محفلوں کا سبجیکٹ ہو جاتا تھا، کہا نبی بھول گئے، نبی بھول گئے، نبی بھول گئے۔ ایک جگہ ہمیں بلا لیا، ہم نے کچھ نہیں پڑھا، ہم نے ایک جملہ کہا بھائی ٹھیک ہے نبی بھول جاتے تھے، نبی بھول جاتے تھے، نبی بھول جاتے تھے۔ میں نے کہا احمق تو بھی تو اس بات کو بھول جا کے نبی بھول جاتے ہیں بھائی، نبی بھول جاتے تھے، نبی بھول جاتے۔ اب تم بھی تو اس بات کو بھول جاؤ کہ نبی بھول جاتے تھے۔ وہ نبی اتنے اعلیٰ، وہ تو بھول جاتے تھے، آپ آج تک نہ بھولے۔ ارے کہاں ہیں آپ کہ نبی بھول جاتے تھے؟ تو ہمارا تعلق اس قبیلے سے تو ہے نہیں جو ہم یہ کہتے ہیں سرکار کیا آپ بھول گئے؟ مگر اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ جہاں علی کو سوار کر رہے ہیں آپ، وہاں تو مہر نبوت رکھی ہے، اور مہر نبوت قرآن کی آیت ہے، اور ہم مولا علی کو سوار کرا رہے ہیں۔ کہ یہی تو بتانا چاہتے ہیں قرآن پہ کتاب آ جائے تو توہین ہو جاتی ہے، لیکن قرآن پہ قرآن رکھا جائے تو اس کا مقام ہوتا ہے۔ بھائی نہیں، بلندر صلوات پڑھ لے مل کے محمد والے، ایسا نہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری 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 ایسے لگائیے نا، جناب امیر کا نعرہ ہے، مولا غدیر کا نعرہ ہے، کل ایمان کا نعرہ ہے، اور رونے والے کا نعرہ نہیں ہے، بستر پہ سونے والے۔ حیدری جب مولا کے فضائل آئے، سلامت رہے۔ جب پیچھے سے نعرہ لگتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، بیٹھنے کے اعتبار سے پیچھے ہیں، سماعت کے اعتبار سے آگے ہیں، تو جب پیچھے والے اتنے آگے ہیں تو آگے والوں کو کہاں ہونا چاہیے؟ ایک صلوات پڑھتے مل کے محمد والے محمد پر۔ یہ قرآن، قرآن پہ کتاب رکھو گے تو توہین ہوگی، لیکن قرآن پہ جب قرآن کو رکھا جائے تو وہ قرآن کا اصل مقام ہوتا ہے۔ بس آخری جملہ، اور مساج پہ جا رہا ہوں، بالکل وقت پہ اتروں گا تو گھڑی نہیں دیکھیے گا، بالکل میری طرف دیکھیے گا۔ آپ کو پتا ہے 58 تو ہوں گے، 62 نہیں، یہ بالکل پکا ہے دماغ میں، ادار میں۔ مگر یہاں سے سن لیجئے، اب آئے ہیں پیغمبر وہی قرآن لے کر، بس اس میں سہمت تمام، اور میری زندگی بھر کی محنت کا نچوڑ۔ مگر جو اہل ادب بیٹھے اور جو صاحبان نظر بیٹھے اور جو بچے بیٹھے، ان کو بھی آسان کر کے سمجھاؤں گا۔ جب آئیں گے میدان محشر میں تو کیا ہوگا؟ بڑے کنیکٹڈ ہیں نا آپ قرآن سے، بڑا قرآن والے ہیں نا، تو آئیے سارا طبقہ کون سا بیٹھا ہوگا؟ قرآن والا، اور وہاں پیغمبر آئیں گے اور آ کے فریاد کیا کریں گے؟ ارے اہل علم بیٹھے، مرثیہ کیا پڑھیں گے؟ مرثیہ ہے قرآن میں، یا رب انا قومی، اشارہ بھی ہے، یا رب انا قومی، اے میرے اللہ اس قوم نے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہ مرثیہ ہے سر، یا رب انا قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، پیغمبر مرثیہ پڑھیں گے، یہ میرے پروردگار اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ آپ سنیے، ھذا القرآن، لفظ ھذا استعمال نہیں کر سکتے آپ، قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر چیز بس ایک ہو، جب تک دو نہ ہو لفظ ھذا استعمال نہیں کر سکتے۔ لطفی بھائی یہ والا لاؤڈ اسپیکر خراب ہو گیا، نہیں مثال ہے، نہیں خراب نہیں ہوا ہے، یہ لاؤڈ اسپیکر یہ والا خراب ہو گیا، وہاں سے آواز کیا آئے گی؟ کہ آپ کے الفاظ غلط ہیں، لاؤڈ اسپیکر ایک ہے۔
اگر یہاں 2 لگے ہوتے تو آپ ان سے کہتے یہ والا خراب ہو گیا، یہاں 1 ہے، لیکن یہی ادب ہے۔ آپ نے کیسے کہا یہ والا خراب ہو گیا جب تک 2 نہ ہو؟ یا رب انا قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے، کلمہ پڑھنے والوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو کیا میدان محشر میں پیغمبر کے ہاتھ میں 2 قرآن ہوں گے؟ کیا قرآن 2 ہے؟ کیا قرآن 2 نہیں ہے، ایک کتاب وہ ہوگی جس میں کلام الہی محفوظ ہوگا، دوسری کتاب وہ ہوگی جس میں سیرت رسول کے نمونے ہوں گے، اور پیغمبر کہیں گے یہ والا قرآن چھوڑ دیا، یہ والا قرآن چھوڑ دیا۔ اگر ابھی بھی حاضہ سمجھ میں نہیں آیا، اس حاضہ کو اس حاضہ سے سمجھ لو، من کنت مولا ہو فحاضہ علی مولا۔ بس عزیزو، بس عزیزو، زحمت تمام۔ یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس والے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب میدان محشر میں پیغمبر علی کو لے کر آئیں گے، ان کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان، ان حافظ اور قاریوں کے درمیان، اب پیغمبر مرثیہ پڑھیں گے علی کے فضائل کا۔ اس امت نے اس والے قرآن کو چھوڑ دیا جس میں سیرت رسول کے نمونے، سیرت رسول کے سارے نمونے محفوظ ہیں۔ من کنت مولا فحاض علی مولا۔ بس میں بخدا تھک چکا ہوں پڑھ کے، اور وقت بھی تمام ہو گیا، لیکن میں نے کوشش کی اس سال آپ کے سامنے تحریف قرآن، تدوین قرآن اور شان نزول قرآن کے سلسلے میں سبجیکٹ کو پیش کروں، اور یہاں پہ میں نے مجلس کو تمام کیا، اور اس کا سبب یہ ہے کہ آج کی اس مجلس میں خاص طور سے درخواست کی گئی، اور بزرگوں کی جو درخواست ہوتی ہے وہ حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ اور پھر پہلی مجلس نہیں، مجھے اس مجلس کو پڑھتے پڑھتے بس ایک تو پہلا اشرا پڑھا تھا، لیکن ایسے 16 سال ہوتے ہیں تقریباً۔ یہ جو آخری مجلس ہوتی ہے ہمارے ویکینڈ میں، اس میں ہمیشہ جناب سکینہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اور مجھے بتایا بھی گیا کہ خواتین میں اور بیویوں میں جناب سکینہ کا تابوت بھی اٹھتا ہے۔ اور پھر میں ابھی جب داخل ہوا، آج کچھ مجھے تاخیر ہو گئی تھی، تو میں نے دیکھا کہ میرے احباب جو مرثیہ پڑھ رہے تھے اس میں جناب سکینہ ہی کا مرثیہ پڑھ رہے تھے۔ جو اب تک نہیں رویا دل بھر کے روئے، اندھیرا ہو چکا۔ حسین کی 4 برس کی بچی سکینہ کا تذکرہ ہے۔ بس ایک احساس اور زحمت تمام، زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، اور تاریخ خطابت کا بہت بڑا پلر اور ستون جو پرانے حضرات بیٹھے ہیں، علامہ اظہر حسن زیدی علی اللہ مقام۔ لیکن نفسیات سے قریب ہو کے مسائل پڑھیں۔ کیا جملہ لکھا؟ کہا کائنات میں 4 بہنیں گزری ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں سے سب سے زیادہ محبت کی، اور کہا ایسا لگتا ہے کہ آج جو بھائی اور بہن کے رشتے میں تقدس پایا جاتا ہے وہ ان 4 بہنوں کا صدقہ ہے۔ سنو، دل بھر کے رونا، آج گھر تک روتے ہوئے آپ جائیں گے۔ کہا کائنات کی پہلی بہن کا نام ہے زینب، جو امام حسین کو بہت چاہتی تھی۔ کائنات کی دوسری بہن کا نام ہے فاطمہ صغریٰ، جو علی اکبر سے بڑی محبت کرتی تھی۔ ایک بہن کو اور سن لو، اس کائنات کی تیسری بہن کا نام ہے معصومہ قوم، جو امام رضا کو بہت چاہتی تھی۔ کیا تذکرہ ہوا ہے قسم خدا کی۔ کا ایک غریب بہن اور بھی ہے، اس کا نام سکینہ ہے، جو سید سجاد کو بہت چاہتی تھی۔ رونا نہ آئے تو ماتم کرو۔ آج مسائل میں ماتم کیا جاتا ہے، بزرگ بیٹھے ہیں، بچے نوجوان، مگر یہ پڑھتے پڑھتے میں روحانی طور سے زیدی صاحب کا شاگرد ہوں، چونکہ میں نے ان سے مسائل میں بہت استفادہ کیا ہے زیدی صاحب سے۔
اب سنیں گے؟ کہا مگر تینوں بہنیں، چاروں بہنیں بڑی بد نصیب بھی ہیں. کیا پڑھا ہے قسم خدا کی، روح کتنی پاکیزہ تھی. کہا چاروں بہنوں کو بھائیوں کے پہلو میں دفن ہونے کی جگہ نہ مل سکے. زینب بھائی کے ساتھ ساتھ چلی مگر شام میں سو گئی. حسین کربلا میں سو گئے. اور سنو گے فاطمہ صغریٰ جہاں علی اکبر کے قدموں کے نشان تھے، جب تک زندہ رہی بھائی کے قدموں کے نشان پہ سر رکھ کے بیٹھی رہی، کربلا نہ آ سکی. اگر برداشت کر سکو تو ایک بہن کو سنو. اس بہن کی غربت یہ ہے، بھائی کو تلاش کرتے کرتے ارے مدینے سے ایران آ گئی مگر قوم میں سو گئی، ارے مشہد نہ جا سکی، ارے مشہد نہ جا سکی، عرض توس پہ نہ جا سکی، ارے قوم میں اکیلے سو گئی. کیا غریب بہن. اور سنو گے ایک چوتھی بہن ہے سکینہ. کہا یہ تو کربلا سے مدینے سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، ہر جگہ ساتھ ساتھ تھی مگر اتنی بد نصیب ارے زندان شام کے اندھیری کوٹڑی میں سو گئی. سجاد کے پہلو میں دفن نہ ہو سکی. بس مصائب تو پڑھ دیے. میرے بھائی، میرے عزیز نوحہ خان یہاں پہ آ گئے. میں چاہتا ہوں اس مناسبت سے نوحہ ہو اور پرسہ ہو، بس خواتین میں تابوت اڑ جائے. بس ایک جملہ سن لو. جب اس بچی کے تماچے لگتے تھے تو ایک رات ایسی آئی، سجاد کے پاس پہنچی، ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کے کہا بھیا میری ایک درخواست ہے. کہا بیٹا کیا چاہتی ہے؟ کہا شمر سے کہہ دو میرے درے لگائے، میرے منہ پہ تماچے نہ لگائے، میں آل رسول ہوں. میں آل رسول. بھیا میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، اس سے کہو میرے درے لگایا کرے، میرے منہ پہ تماچے نہ لگایا کرے. سکینہ کی شہادت کے بعد بس آخری جملہ، جب سکینہ کو دفن کیا نا، بس ایک جملہ کا، سکینہ تیرے تماچے لگتے رہے بھائی دیکھتا رہا، تیرے درے لگے میں دیکھتا رہا، تیرے ہاتھ بندھے میں دیکھتا رہا. میرا ایمان بیٹا، تیری قبر میں تیرا چچا پاس آئے گا، شکایت نہ کرنا. بھائی مجبور تھا، میرے ہاتھ بندھے تھے، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار. ایک مرتبہ جب سید سجاد زندان شام سے چلے، بہن کی قبر پہ پہنچے، آواز دی سکینہ بیٹا ایک مرتبہ اٹھو. میرے ہاتھ کھل گئے، میری گود میں آ جا، میں تجھے اپنی گود میں لے کے سینے سے لگا کے تیرے بابا کی قبر پہ لے کے چلوں گا. اب کوئی تماچے نہیں لگائے گا. حسین حسین جوہر جوہر حسین 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 حسین
حسین حسین العطش 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 کی صدا خیمہ شاہ میں ہے یہ آہ و بکا لائے مشک و علم جب شہ کربلا بابا جان سے سکینہ نے رو کر کہا ارے تنہالم رن سے آیا تنہالم رن سے آیا بالی سکینہ نے پوچھا بابا چچا جاں کہاں ہے بابا چچا جاں کہاں ہے بابا چچا جاں کہاں ہے بابا چچا جاں تنہالم رن سے آیا بالی سکینہ نے پوچھا بابا چچا جاں کہاں ہے بابا چچا جاں کہاں ہے بابا چچا جاں کیوں سر جھکائے کھڑے ہیں کچھ تو بتائیں خدا را بابا چچا جاں کہاں ہے بابا چچا جاں کہاں ہے بابا چچا جاں وہ القمہ پہ گئے تھے وہ القمہ پر گئے تھے مشک و علم لے گئے تھے جلد آؤں گا پانی لے کر جاتے ہوئے کہہ گئے تھے ہمراہ کیوں رن سے آیا خالی یہ رہوار ان کا بابا چچا جاں کا ہے بابا چچا جاں ہے بابا چچا جاں ہائے تنہالم رن سے آیا بالی سکینہ نے پوچھا بابا چچا جاں ہے بابا چچا جاں بابا قسم ہے بتائیں بابا قسم ہے بتائیں اب کچھ نہ مجھ سے چھپائیں مشکیزہ کیوں کر چھدا ہے احوال مقتل سنائیں کیوں جشن ہے القمہ پر دل رو رہا ہے ہمارا بابا چچا جاں ہے بابا چچا جاں ہے بابا چچا جاں ہے بابا چچا جاں کہاں ہے تنہالم رن سے آیا بالی سکینہ نے پوچھا بابا چچا جاں ہے بابا چچا جاں خیموں میں ہے ایک اداسی خیموں میں ہے ایک اداسی آل محمد ہے پیاسی کوئی پھوپھی جاں سے کہہ دے اب راہ دیکھے نہ ان کی جو تھا ردا کا محافظ وہ سو گیا ہے اکیلا بابا چچا جاں کہاں ہے بابا چچا جاں ہے بابا چچا ہائے تنہالم رن سے آیا بالی سکینہ نے پوچھا بابا چچا جاں کہاں ہے بابا چچا جاں تقدیر نے ظلم ڈھایا جو بھی گیا پھر نہ آیا ہر لاش مقتل سے لائے لاشا چچا کا نہ آیا بس اس لیے پوچھتی ہوں کیوں لوٹ آئے ہیں تنہا بابا چچا جاں کہاں ہے بابا چچا جاں کہاں
چچا جاں کا تنہا لمرن سے آیا بالی سکینہ نے پوچھا بابا چچا جاں کا ہے بابا شبیر رو کر پکارے بیٹی چچا جا تمہارے وہ القامہ کے کنارے سوئے جنا ہے ستارے مشق و علم تم سنبھالو ورثہ ہے یہ اب چچا کا بابا چچا جا کہاں ہے بابا چچا جا کہاں ہے بابا چچا جا قید خانے میں سکینہ یہ بیاں کرتی تھی کیا اندھیرا ہے پھوپھی کیا اندھیرا ہے پھوپھی شمع منگوائیے ورنہ میں نہیں جینے کی کیا اندھیرا ہے پھوپھی اپنے سینے سے لگا لو میں تمہارے صدقے اپنے سینے سے لگا لو میں تمہارے صدقے گود میں لے لو مجھے گود میں لے لو مجھے ورنہ پچھتاؤگی زندہ نہ رہوں گی میں کبھی کیا اندھیرا ہے پھوپھی کیا اندھیرا ہے پھوپھی آج کی شب کو بھی کیا بابا نہیں آئیں گے رے آج کی شب کو بھی کیا بابا نہیں آئیں گے مجھ کو تڑپائیں گے رے ان کے سینے پہ اگر سوتی تو نیند آ جاتی کیا اندھیرا ہے پھوپھی کیا اندھیرا ہے پھوپھی پانی لانے کو کہاں روٹھ گئے مجھ سے چچا آپ ہی سوچے ذرا آپ ہی سوچے ذرا ہوتے امو تو میں اس طرح تماچے کھاتی کیا اندھیرا ہے پھوپھی کیا اندھیرا ہے بابا جاتے تو پھر شعور کو ہوتا معلوم بابا جاتے تو پھر شعور کو ہوتا معلوم کون ہے یہ معصوم یہ کیا سمجھ کر مجھے یوں گھڑ کی
دنیا دیتا ہے شقی کیا اندھیرا ہے پھوپھی کیا اندھیرا بعد میرے جو یہاں ہوئے پدر کا آنا بعد میرے جو یہاں ہوئے پدر کا آنا ان سے یہ فرمانا رے مر گئی گھٹ کے اندھیرے میں تمہاری بیٹی مر گئی گھٹ کے اندھیرے میں تمہاری بیٹی کیا اندھیرا ہے پھوپھی کیا